السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے بصیرت آن لائن کے خاص پروگرام میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ تم کسی کی کمزوریوں کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، اور جاسوسوں کی طرح رازدارانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے پر بڑھنے کی بے جا ہوس کرو، نہ آپس میں حسد کرو، نہ بغض و کینہ رکھو، اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، بلکہ اے اللہ کے بندو، اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن کر رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مسلمانوں کو باہم محبت و ہمدردی کا برتاؤ کرنے اور ایک جسم و جاں بن کر رہنے کی تاکید فرمائی ہے، اسی طرح اس کے خلاف برتاؤ کرنے، مثلا ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی رکھنے، بدگوئی کرنے، بے تعلق رہنے، اس کی مصیبت پہ خوش ہونے، اس کو ایذا پہنچانے اور حسد یا کینہ رکھنے کی سخت مذمت اور انتہائی تاکیدوں کے ساتھ ممانعت فرمائی ہے۔ اس حدیث میں جن جن چیزوں سے ممانعت فرمائی گئی ہے، یہ سب وہ ہیں جو دلوں میں بغض و عداوت پیدا کر کے آپس کے تعلقات کو خراب کرتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے بدگمانی کا ذکر فرمایا۔ یہ ایک قسم کا جھوٹا وہم ہے۔ جو شخص اس بیماری میں مبتلا ہو، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کسی سے اس کا ذرا سا اختلاف ہو، اس کے ہر کام میں اس کو بدنیتی معلوم ہوتی ہے۔ پھر محض اس وہم اور بدگمانی کی بنا پر وہ اس کی طرف بہت سی انہونی باتیں منسوب کرنے لگتا ہے۔ پھر اس کا اثر قدرتی طور پہ ظاہری برتاؤ پر بھی پڑتا ہے۔ پھر اس دوسرے شخص کی طرف سے بھی اس کا رد عمل ہوتا ہے، اور اس طرح دل پھٹ جاتے ہیں اور تعلقات ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بدگمانی کو اکذب الحدیث فرمایا ہے، یعنی سب سے جھوٹی بات۔ بظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے خلاف زبان سے اگر جھوٹی بات ہی جائے تو اس کا سخت گناہ ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن اگر کسی کے متعلق بدگمانی کو اتنی بری بات نہیں سمجھا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمایا کہ یہ بدگمانی بھی بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور دل کا یہ گناہ زبان والے جھوٹ سے کم نہیں ہے۔ اور جس حدیث میں بدگمانی کی شناعت و قباحت کو ان الفاظ سے ظاہر فرمایا گیا ہے، اسی طرح ایک دوسری حدیث میں نیک گمانی کو بہترین عبادت فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے، حسن الظن من حسن العبادہ۔ پھر بدگمانی کے بعد اور جن جن بری عادتوں سے اس حدیث میں ممانعت فرمائی گئی ہے، یعنی کسی کی کمزوریوں کے ٹوہ میں رہنا، دوسروں میں عیبوں کا تجسس کرنا، ایک دوسرے پہ رفعت حاصل کرنے اور بڑھنے کی کوشش کرنا، کسی کو اچھے حال میں دیکھ کر اس پر حسد کرنا، اور اس کی خوشحالی کو ٹھنڈی آنکھ نہ دیکھ سکنا، وغیرہ وغیرہ، ان سب کا حال بھی یہی ہے کہ ان سے دلوں میں نفرت و عداوت کا بیج پڑتا ہے، اور ایمانی تعلق جس محبت و ہمدردی اور جس اخوت و محبت کو چاہتی ہے، اس کا امکان بھی باقی نہیں رہتا۔ حدیث کے آخر میں جو فرمایا گیا ہے، اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی ہو کر رہو، اس میں اشارہ ہے کہ جب تم اپنے دلوں اور سینوں کو نفرت و عداوت پیدا کرنے والی ان بری عادتوں سے صاف رکھو گے، تب ہی تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہ سکو گے۔